السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ابو عبید نے یہ شاہانہ کھانا دیکھا، پھر اپنے سالاروں کی طرف دیکھا۔ کیا یہ کھانا میرے پورے لشکر کے لیے کافی ہوگا؟ ابو عبید نے پوچھا۔ نہیں، ایک جاگیردار نے کہا، یہ صرف آپ کے لیے ہے، سالاروں کے لیے۔ اس نے ہنس کر کہا، سپاہیوں کو ایسا کھانا کون دیتا ہے؟ پھر یہ کھانا واپس لے جاؤ۔ ابو عبید نے کہا، ہمارے لشکروں میں بھی سالار وہی کھانا کھاتے ہیں جو سپاہی کھایا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سپاہی نہیں، اللہ کے سپاہی ہیں۔ اگر تم پورے لشکر کو ایسا ہی کھانا دے سکتے ہو تو ہم بھی کھا لیں گے، ورنہ نہیں۔ فاروق اعظم میں لکھا ہے کہ جاگیرداروں نے بڑی عجلت میں مجاہدین کے پورے لشکر کے لیے ایسا ہی کھانا تیار کرایا جو سالاروں نے مجاہدین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھایا۔ انہیں انہی تاریخ نویسوں نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا گیا تو اس کے ساتھ اس علاقے کی ایک خاص قسم کی کھجور بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھیجی گئی۔ اس کھجور کا نام نرسیان تھا۔ یہ فارس کے صرف شاہی خاندان اور جرنیل کھاتے تھے، عام لوگوں کے نصیب میں یہ کھجور نہیں تھی۔ ابو عبید نے یہ کھجور اپنے لشکر میں تقسیم کرنے کے علاوہ اس علاقے کے غریب کسانوں میں تقسیم کی اور حکم جاری کیا کہ آئندہ یہ کھجور ہر خاص و عام کھا سکتا ہے۔ مدینہ میں خوشیاں ناچ رہی تھیں اور مدائن پر شکست اور مایوسی کی کالی گھٹائیں چھا گئی تھیں۔ رستم نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رستم نے جنگ کی تیاریاں تو شروع کر دیں، لیکن اس کے انداز اور چال ڈھال سے شک ہوتا تھا جیسے وہ اندر سے ہل گیا ہو۔ وہ غصے سے گرجتے گرجتے اچانک چپ ہو جاتا اور خلا میں گھورنے لگتا۔ ابھی جالینوس اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ سقاطیہ کی شکست کی وہ تفصیل سن چکا تھا۔ زرتشت کی قسم، اس نے کہا، سلطنت فارس کا یہ انجام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے آپ سے باتیں کرنے کے انداز سے دبی دبی آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شکست، ہر میدان میں شکست۔ کیا ہم میں غدار تو نہیں پیدا ہو گئے؟ کیا مسلمان رومیوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں، ان کی تعداد تو بہت ہی تھوڑی ہے۔ اس نے کمرے کے وسط میں کھڑے کھڑے سر جھکا لیا اور ہاتھ پیٹ پیچھے کر کے کمرے میں اس طرح قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے لگا جیسے وہ بھی سقاطیہ سے شکست کھا کر آیا ہو۔ رستم، اسے ملکہ فارس پوران کی آواز سنائی دی جو کمرے میں موجود تھی۔ کیا تم یقین سے کہتے ہو کہ سلطنت فارس انجام کو پہنچ رہی ہے؟ اوہ، رستم نے چونک کر کہا، ملکہ فارس؟ معلوم نہیں۔ ملکہ فارس نہیں رستم، پوران نے کہا۔ پوران کہو، کئی بار کہہ چکی ہوں، مجھے ملکہ فارس نہ کہا کرو۔ اور سنو رستم، آئے دن شکست کی خبریں سن کر تمہاری جذباتی حالت ٹھیک نہیں رہی۔ کچھ وقت کے لیے شکست کو ذہن سے نکال دو، دل سے یہ بوجھ اٹھا دو، غصے اور غم کی حالت میں نہ سوچو، میرے پاس آ جاؤ، اس وقت تمہیں میری ضرورت ہے۔ رستم نے پوران کی طرف یوں دیکھا جیسے ڈرا ہوا بچہ ماں کو دیکھتا ہے۔ پوران پیالے میں شراب اڑیل رہی تھی۔ رستم اس کی طرف یوں آہستہ آہستہ چلنے لگا جیسے پوران نے اس پر سحر طاری کر دیا ہو۔ پوران نے پیالہ دونوں ہاتھوں میں لے کر رستم کی طرف بڑھایا۔ رستم جیسے اس پیالے کا ہی منتظر تھا، اس نے لپک کر پوران کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور پیالہ اس کے ہونٹوں سے جا لگا۔ 2-3 گھونٹ پی کر اس نے پیالہ تپائی پر رکھ دیا۔ پوران کرسی سے اٹھ کر دیوان پر بیٹھ گئی۔ اس نے رستم کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ دوسرے لمحے رستم پوران کے بازوں کی لپیٹ میں تھا اور اس کے جسم کی تپش پوران کے صحت مند جسم کی حرارت میں گھل مل رہی تھی۔ فارس، جو بعد میں ایران کہلایا، 3 چیزوں کی بدولت مشہور تھا: نسوانی حسن، بہترین شراب اور جنگی طاقت۔ جنگی طاقت کی دہشت جنگی ہاتھیوں کی وجہ سے تھی، مگر اب فارسیوں کے پاس 2 ہی چیزیں رہ گئی تھیں، ایک نسوانی حسن اور دوسری شراب۔ مسلمانوں نے انہیں جنگی طاقت کے زوم اور گھمنڈ سے محروم کر دیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جس رستم کا نام سن کر ہی اس کے دشمن چونک اٹھتے تھے، وہ رستم اب ایک بڑی ہی حسین عورت اور شراب کے نشے میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ وہ ڈر نہیں گیا، اس نے شکست قبول کر لی تھی۔ اس کا یہ عزم متزلزل نہیں ہو گیا تھا کہ اپنی فوج کی پے در پے شکستوں کو فتح میں بدلے گا اور وہ فارس کی زمین پر کسی ایک بھی مسلمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس نے 2-3 بار کہا تھا کہ میں اپنی سرزمین پر صرف اس مسلمان کا وجود برداشت کروں گا جو مردہ ہوگا اور وہ فارس کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹا ہوا ہوگا۔ رستم سقاطیہ کی شکست کی خبر سن کر خوفزدہ نہیں ہو گیا تھا۔ وہ شراب اور پوران کے توبہ شکن حسن اور اس کی خود سپردگی میں حقائق سے مفرور ہو کر گم نہیں ہو گیا تھا۔ اسے حیرت پریشان کر رہی تھی، تعجب نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ ایک یورپی تاریخ نویس ولیم اسکاٹ نے رستم کی اس وقت کی جو ذہنی اور جذباتی کیفیت لکھی ہے، اس سے یہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ پوران نے حسن و جوانی سے دمکتا دہکتا جسم رستم کے حوالے اس مقصد سے کر دیا تھا کہ فارس کا یہ عظیم جرنیل نارمل ذہنی حالت میں لوٹ آئے اور سلطنت فارس کی ڈولتی ڈگمگاتی کشتی کو بھنور کی لپیٹ میں
جا گرنے سے بچا لے۔ پوران، رستم نے پوران کے سینے پر سر رکھ کے کہا، میں ان بددعاؤں سے بہت برا انتقام لوں گا۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت ہے جو ہم میں نہیں۔ سنا ہے وہ شراب نہیں پیتے، پوران نے کہا۔ وہ جاہل اور گنوار ہیں، رستم نے طنز کی۔ شراب ہم جیسی بادشاہ قوم پیا کرتی ہے۔ اور سنا ہے، پوران نے کہا، وہ جس شہر اور بستی کو فتح کرتے ہیں وہاں کی عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، خواہ کوئی نوجوان لڑکی کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو۔ وہ صحرائی جانور ہیں، رستم نے کہا۔ حسن کی پرستار ہم جیسی شہنشاہ قومی ہو سکتی ہے۔ وہ یکلخت اٹھ بیٹھا اور بولا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے بار سما کے 2 جاگیرداروں فرخ اور فراونداد نے مسلمانوں کے لشکر کو شاہانہ کھانا کھلایا ہے۔ یہ ہیں وہ غدار جو سلطنت فارس کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کو تہس نہس کر کے اپنے ان جاگیرداروں کے خاندانوں کی تمام آل کو اپنی فوج کے حوالے کر دوں گا۔ تم نے ابھی تک کسی لڑائی میں ہاتھی کیوں نہیں بھیجے؟ پوران نے پوچھا۔ ہر لڑائی میں ہاتھی استعمال نہیں کیے جاتے، رستم نے کہا۔ ہاتھی ہر لڑائی میں بھیج دیے جاتے تو اب تک ہمارے پاس ایک بھی ہاتھی نہ ہوتا۔ ہر لڑائی میں ان کی کچھ نہ کچھ تعداد ماری جاتی یا زخمی ہو جاتی۔ ہاتھیوں کو لڑانے کا وقت اب آنا ہے۔ ہاتھی فیصلہ کن مارکے میں لڑائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے یہ ہاتھی مسلمانوں کو کچل ڈالیں گے۔ جعلی نوس نہیں آیا، وہ تمہارے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، پوران نے کہا۔ وہ شرمسار ہوگا، میں اسے سزا نہیں دوں گا، رستم نے کہا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے عربوں میں کون سی ایسی طاقت دیکھی ہے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکا۔ ولیم اسکاٹ متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ رستم کی فطرت میں غرور اور تکبر بھر گیا تھا۔ اس نے ایسی فتوحات حاصل کی تھیں جن سے وہ مغرور ہو گیا تھا۔ اب مسلمانوں سے شکست پہ شکست کھا کر اس کے تکبر میں کمی نہیں آئی تھی، لیکن اس کا ذہن اس سوال میں الجھ گیا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت ہے کہ اتنی تھوڑی تعداد اور معمولی سے ہتھیاروں سے فارس کے ہر جرنیل کو میدان سے بھگاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ایک بزرگ اسے ملنے آیا ہے۔ نام شاموز بتایا گیا۔ رستم کو یاد آ گیا کہ یہ وہی بزرگ دانشور ہے جس نے اس سے کچھ دن پہلے پوچھا تھا کہ اسے علم نجوم کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ سلطنت فارس کا زوال شروع ہو گیا اور اسے کوئی نہیں روک سکتا، تو پھر اس نے سلطنت کی ذمہ داریاں کیوں سر لی ہیں؟ رستم نے جواب دیا تھا کہ اقتدار کی ہوس اور حکومت کے لالچ میں۔ رستم نے اطلاع ملتے ہی کہ شاموز آیا ہے اسے اندر بلا لیا اور پوران کے قریب سے اٹھ کر کرسی پر جا بیٹھا۔ شاموز اندر آیا تو وہ ملکہ فارس پوران کے آگے جھکا۔ رستم نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور احترام سے بٹھایا۔ اب تمہارے ستارے کیا کہتے ہیں رستم؟ شاموز نے پوچھا۔ گردش میں ہے میرے بزرگ، رستم نے جواب دیا۔ ستارے دھوکہ دے رہے ہیں۔ انسان جب اپنے آپ کو دھوکہ دینے پر آ جاتے ہیں تو ان کے ستارے آسمان کی وسعت میں بھٹک جاتے ہیں، شاموز نے کہا۔ آپ بزرگ اور دانشور ہیں، رستم نے کہا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو فاتح کرنے والی کوئی پراسرار طاقت تو نہیں؟ یہ نظریے اور عقیدے کا معاملہ ہے، بوڑھے شاموز نے کہا۔ تم ستاروں سے آنے والے وقت کی بات پوچھتے ہو اور مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سورج چاند اور ستاروں کو آسمان پر گھماتا پھراتا ہے اور ان کی گردش کے راستے ذرا سے بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیں؟ رستم نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے آپ ان کے عقیدے سے متاثر ہیں۔ اور نہیں، شاموز نے رستم کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں ان کی بات سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں یہودی ہوں؟ اسلام کی بیخونی ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ اتنی زیادہ شکستیں کھا کر حوصلہ نہ ہار بیٹھنا۔ میں تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے آیا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کے لشکر میں عیسائیوں کی بھی کچھ تعداد ہے؟ میں نے سنا ہے، رستم نے کہا، اور میں حیران ہوں کہ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ کیوں مل گئے ہیں؟ عرب ہونے کے ناطے سے، شاموز نے کہا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ ہم نے کتنے ہی عیسائی قبیلوں کو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونے سے روک رکھا ہے۔ کچھ عیسائی مال غنیمت کے لالچ میں مسلمانوں سے جا ملے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عیسائی تمہاری بادشاہی سے ڈرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں بادشاہی کا رواج نہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہی اللہ کی ہے اور جو لوگ بادشاہ بنائے جاتے ہیں وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے اور لوگوں سے پیروی کرواتے ہیں۔ وہ لوگوں پر ذاتی فائدے کے لیے کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔ کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ اس عقیدے کو توڑ دیں؟ پوران نے پوچھا۔ ہاں ملکہ فارس، شاموز نے کہا، یہ آپ کا فرض ہے اور یہی ہمارا۔ آپ میدان جنگ میں اپنا فرض ادا کریں اور ہم یہودی زمین کے نیچے یہ فرض ادا کر رہے ہیں۔ شاموز یہودی تھا، یہودیت اور ابلیسیت میں سوائے نام کے اور کوئی فرق نہیں۔ اس نے پوران اور رستم کا یہ عقیدہ اپنے پراثر استدلال سے پختہ کر دیا کہ شہنشاہیت ان کا آبائی حق ہے اور انہیں اپنی سلطنت کے تحفظ اور توسیع کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی چاہیے،
ورنہ مسلمان ان پر فتح حاصل کر کے غلام بنا لیں گے۔ ستاروں کی گردش ہے، نکلو رستم، شاموز نے کہا، اور مسلمانوں کو اپنی جنگی قوت دکھا دو اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ ان کا مذہب ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کام صرف تم کر سکتے ہو۔ اور جب جالینوس رستم کے سامنے آیا تو رستم کو جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اسے کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ جالینوس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جالینوس، کچھ دیر بعد رستم نے وہ سکوت توڑا جو کمرے میں طاری ہو گیا تھا۔ اگر شکست کھا کر بھاگنے والے تم اکیلے ہوتے تو آج اس کمرے سے تم زندہ نکل کر نہ جاتے۔ افسوس یہ ہے کہ تم پر مجھے جو اعتماد تھا وہ مجروح ہو گیا ہے۔ تمہیں عربوں کے مقابلے میں بھیج کر میں فتح کی خبر کے انتظار میں تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت ہے جو ہم میں نہیں؟ دہشت، جالینوس نے کہا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری فوج میں ہے، مسلمانوں میں نہیں۔ یہ دہشت ہمارے ان اپنے سپاہیوں نے پھیلائی ہے جو مسلمانوں سے شکست کھا کر واپس بھاگ آتے ہیں۔ میں سقاطیہ کے میدان جنگ سے اس وقت نکلا تھا جب میرے سپاہی گیدڑوں کی طرح بھاگ نکلے تھے۔ میرا جذبہ اور حوصلہ قائم ہے۔ میں نے شکست کھائی ہے لیکن میں نے شکست کو قبول نہیں کیا۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک شکست کا انتقام نہیں لے لوں گا۔ رستم نے جالینوس کے ساتھ کوئی اور بات نہ کی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے جو اعلیٰ فوجی افسر یہاں موجود ہیں انہیں محل کے باہر بلایا جائے۔ اس نے فوج کے چھوٹے بڑے عہدیداروں کو بھی بلایا۔ رستم باہر نکلا۔ رستم کی پوزیشن تو کمانڈر ان چیف جیسی تھی، لیکن عملاً فارس کا بادشاہ وہی تھا۔ پران چونکہ شاہی خاندان کی عورت تھی اس لیے ملکہ اسی کو بننا تھا۔ اس نے تمام کے تمام امور سلطنت رستم کے حوالے کر دیے تھے۔ فوج کے جرنیل اور ان سے چھوٹے عہدوں کے افسر رستم کی اس حیثیت اور اختیارات سے آگاہ تھے، اس لیے اسے بادشاہ سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے تھے۔ رستم جب باہر نکلا تو ملکہ فارس پوران اس کے ساتھ تھی اور اس کے پیچھے جالینوس تھا۔ کیا اسے تم ملکہ کہو گے؟ ایک فوجی افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا۔ رستم نے اسے بیوی بنا رکھا ہے۔ کون نہیں جانتا، دوسرے افسر نے کہا۔ رستم اب وہ رستم نہیں رہا جو میدان جنگ کا بادشاہ تھا، یہ اب فارس کا بادشاہ بن گیا ہے۔ رستم قریب آیا تو تمام فوجی افسر تعظیم میں جھک گئے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آدھا فارس مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، رستم نے کہا۔ صرف انہی جرنیلوں نے عرب کے مسلمانوں سے شکست نہیں کھائی جو ان کے مقابلے میں لڑے نہیں۔ جابان، مروان، نرسی، جالینوس، کیا یہ شکست کھانے والے جرنیل تھے؟ رستم نے خاموش ہو کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب پر نظریں دوڑائیں، پھر بولا، اب میں خود کسی جرنیل سے نہیں کہوں گا کہ فوج کی کمان لے اور عربوں کو فارس سے نکالے۔ تم بتاؤ اب کون جائے؟ تاریخ میں رستم کے یہ الفاظ تحریر ہیں۔ تمہارے خیال میں کون اجمی عربوں پر غالب آ سکتا ہے؟ بہمن جادویہ، بہت سی آوازیں اٹھیں۔ ہاں، عربوں پر بہمن جادویہ ہی غالب آ سکتا ہے۔ بہمن جادویہ کا نام ذوالحاجب تھا۔ بہمن ایک خطاب تھا جو اسے جارحانہ اور جرأت مندانہ قیادت کے صلے میں ملا تھا۔ رستم بھی اس کی بہادری کا قائل تھا۔ بہمن وہاں موجود تھا۔ رستم نے اسے آگے بلایا۔ مسلمانوں کی نفری 10,000 سے کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہوگی، رستم نے کہا۔ تم اس سے 3 گنا 4 گنا نفری کی فوج لے جاؤ، وہ تمہیں دریا کے کنارے ملیں گے۔ انہیں فرات میں ڈبو کر دم لینا تمہارا کام ہے۔ رستم نے جالینوس کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تم بھی بہمن کے ساتھ جاؤ گے جالینوس، اور یاد رکھو اب اگر تم نے میدان میں پیٹھ دکھائی تو میرے سامنے نہ آنا۔ اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لینا ورنہ میری تلوار تمہاری گردن کاٹ دے گی۔ زرتشت کی قسم، جالینوس نے بلند آواز سے کہا۔ اب مدائن میں میری فتح کی خبر آئے گی یا میری موت کی۔ ایک مسلمان مورخ ابو حنیفہ دینوری لکھتے ہیں کہ رستم نے ان تمام جرنیلوں اور دیگر افسروں کو جانے کی اجازت دی اور پوران کے ساتھ محل میں چلا گیا۔ افسر وہاں سے ہٹے تو ٹولیوں میں بٹ گئے۔ ان میں بعض رستم کے حق میں باتیں کر رہے تھے اور بعض رستم کے خلاف اور پوران کے حق میں بول رہے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج کے افسروں کے 2 ٹولے بن گئے ہیں، ایک ٹولہ رستم کے حق میں اور دوسرا اس کے خلاف تھا۔ اس طرح کچھ افسر پوران کے حامی اور باقی اس کے خلاف تھے۔ ابو عبید کے لشکر کی تعداد 10,000 سے کم رہ گئی تھی۔ بعض مورخین نے 8,000 سے ذرا زیادہ لکھی ہے۔ کئی مجاہدین شہید ہوئے اور ایسے زخمیوں کی بھی تعداد کچھ کم نہ تھی جن کے زخموں نے انہیں لڑنے سے معذور کر دیا تھا۔ سقاطیہ کی لڑائی کے بعد ابو عبیدہ اپنے لشکر کو دریائے فرات کے کنارے قصن ناطف کے مقام پر لے گئے تھے۔ لشکر اگلی لڑائی کے لیے آرام اور تیاریاں کر رہا تھا۔ طبری اور 3-4 اور مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبید کی بیوی دوما ان کے ساتھ تھی۔ ایک پرنور چہرے والے آدمی کو میں نے آسمان سے اترتے دیکھا۔ ایک روز دوما نے اپنا ایک خواب ابو عبیدہ کو سنایا۔ اس کے ہاتھ میں شراب طہور کی سراہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اور بہت سے اہل ثقیف نے اس سراہی سے شراب طہور پی۔ اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اشارہ صاف ہے، ابو عبید نے اپنی بیوی سے کہا۔
میں اور وہ اہل ثقیف جنہوں نے شراب طہور پی ہے جام شہادت نوش کریں گے۔ اللہ نے یہ واضح اشارہ اس لیے دیا ہے کہ میں اپنی سپہ سالاری کے جانشین مقرر کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت مجھے جانشین مقرر کرنے کی مہلت ہی نہ دے۔ انہوں نے اسی روز جانشین مقرر کر دیے کہ وہ شہید ہو جائیں تو فلاں کمان اور پرچم سنبھال لے، اس کے بعد فلاں، اور اسی طرح انہوں نے متعدد سالاروں کو بتا دیا کہ کون کس کے بعد کمان سنبھالے گا۔ بہمن جادویہ بڑی شان سے فوج لے کر مدائن سے نکلا۔ مدائن کی ساری آبادی باہر نکل آئی تھی اور بازو لہرا لہرا کر اور نعرے لگا لگا کر اپنی فوج کو رخصت کر رہی تھی۔ ملکہ پوران اور رستم گھوڑوں پر سوار شہر کے دروازے کے باہر کھڑے فوج کو الوداع کہہ رہے تھے۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ مسلمان تم سے زیادہ بہادر نہیں، ملکہ پوران اپنے سامنے سے گزرتی ہوئی فوج سے بار بار کہہ رہی تھی۔ تم فاتح واپس آؤ گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدائن سے فوجیں مختلف محاذوں کو جاتی ہی رہتی تھیں اور بارہا گئی تھیں، لیکن ایسی شان و شوکت سے پہلی بار فوج کو رخصت کیا گیا جس طرح بہمن یادویہ اور جالینوس کے دستوں کو رخصت کیا جا رہا تھا۔ رستم اور پوران کچھ دور تک اس فوج کے ساتھ گئے اور ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر ان دستوں کو رخصت کیا۔ ان دستوں میں گھڑ سوار زیادہ تھے اور ان کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہاتھی لے جائے جا رہے تھے۔ کسی بھی مورخ نے ہاتھیوں کی تعداد نہیں لکھی۔ کچھ اشارہ ملتا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں سینکڑوں میں تھی۔ یہ تو تقریباً ہر مورخ نے لکھا ہے کہ ان میں ایک ہاتھی سفید تھا جو عام ہاتھی سے 1.5 گنا قوی ہیکل تھا۔ ان ہاتھیوں کی شان ہی نرالی تھی۔ ان پر ہودے کسے ہوئے تھے جن میں تیر انداز اور نیزوں والے کھڑے تھے، اور ہر ایک کی گردن پر ایک ایک مہاوت بیٹھا تھا۔ ہر ہاتھی کے ساتھ بڑے بڑے گھنٹے بدے ہوئے تھے جو بجتے تو بہت اونچی آواز دیتے تھے۔ سینکڑوں ہاتھیوں کے گھنٹوں کی تعداد 1,500 کے لگ بھگ تھی۔ گھنٹوں کی آوازوں سے کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر ہاتھی کے دونوں پہلوؤں سے لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ان زنجیروں کی وجہ سے ہاتھی کے پیٹ پر تلوار کا وار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان ہاتھیوں کو جنگی تربیت دی گئی تھی اور انہیں خوراک اتنی زیادہ دی جاتی تھی کہ ہر وقت مستی کی حالت میں رہتے تھے۔ یہ ہاتھی سندھ کے اس وقت کے راجا نے فارسیوں کو بھیجے تھے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد فارس کے بادشاہ کی فرمائش پر راجہ داہر نے بھی کچھ ہاتھی بھیجے تھے۔ ذوالحاجب جالینوس نے بہمن جادویہ سے پوچھا، رستم اور ملکہ فارس کے گٹھ جوڑ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے خیال کی کیا پوچھتے ہو جالینوس، بہمن جادویہ نے کہا۔ میں نے فوج میں ایک بڑی ہی خطرناک تبدیلی دیکھی ہے۔ کچھ لوگ رستم کے حامی ہیں اور کچھ پوران کے۔ رستم کے پوران پر اور پوران کے حامی رستم پر شکست کا الزام لگاتے ہیں۔ میں نے بھی یہی دیکھا ہے، جالینوس نے کہا۔ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ میں ذاتی طور پر پوران کو پسند کرتا ہوں۔ کسریٰ کے خاندان کی یہ واحد عورت ہے جس نے سلطنت فارس کے تحفظ اور توسیع کی طرف توجہ دی ہے، اور خاندان میں تخت و تاج پر جو لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں وہ بند کرائی ہیں۔ میں بھی مدائن میں خانہ جنگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، بہمن جادویہ نے کہا۔ شاہی خاندان میں کچھ اور ہی سیاست چل پڑی ہے۔ پوران کے خلاف یہ شکایت ہے کہ وہ رستم کی ہو کے رہ گئی ہے۔ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، جالینوس نے کہا، لیکن ہمیں مدائن پر نظر رکھنی پڑے گی، بہمن جادویہ نے کہا۔ میں پیچھے اپنے 2 جاسوس چھوڑ آیا ہوں، وہ مجھے مدائن کے حالات سے آگاہ رکھیں گے۔ ابو عبید قصن ناطف کے قریب خیمہ زن تھے۔ قصن ناطف قلعہ بند قصبہ تھا۔ ابو عبید اپنے لشکر کو اس قلعے میں لے گئے۔ وہیں انہیں اطلاع ملی کہ مدائن سے فارسیوں کی فوج آ رہی ہے۔ ابو عبید نے اپنے سالاروں مثنہ بن حارثہ اور سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس کو بلایا اور انہیں بتایا کہ آگے جا کر دیکھ بھال کرنے والے اپنے آدمیوں نے بتایا ہے کہ مدائن سے فوج آ رہی ہے جس کا رخ ادھر ہی ہے۔ اور میرے رفیقو، ابو عبید نے کہا، اس فوج کے ساتھ ہاتھی بھی ہیں۔ میں صرف ہاتھیوں سے ڈرتا ہوں۔ ڈر یہ ہے کہ ہمارے آدمیوں نے ابھی تک ہاتھی دیکھے ہی نہیں، وہ ڈر جائیں گے۔ ہم اپنے آدمیوں کو بتا دیں گے کہ ہاتھی کی جسامت اور شکل و صورت سے نہ ڈریں، مثنہ بن حارثہ نے کہا، اور انہیں یہ بھی بتا دیں گے کہ ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹنے کی کوشش کریں، تیر اندازوں کو آگے کریں گے۔ سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس نے کہا، جو ہاتھی زخمی ہوگا وہ پیچھے کو بھاگے گا اور اپنی فوج کو رونتا پھرے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو عبید نے کہا۔ سب کو بتا دینا کہ ہاتھی آ رہے ہیں اور ان سے ڈریں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قلعہ بند ہو کر نہیں لڑنا چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قلعہ چھوٹا ہے اور مضبوط بھی نہیں، دروازے ہاتھیوں کی ٹکروں سے ٹوٹ جائیں گے۔ فارسی اندر آ گئے تو ہمارے لیے لڑنے کی جگہ تنگ ہوگی، اور خطرہ یہ بھی ہے، مثنہ بن حارثہ نے کہا، کہ اس جگہ کے لوگوں کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اب ہمارے وفادار بنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اپنی فوج کو دیکھ کر ہمارے دشمن ہو جائیں اور برچیاں تلواریں لے کر ہماری پیٹھ پر وار کرنے شروع کر دیں۔ لشکر کو فوراً باہر نکالو، سپہ سالار ابو عبید نے کہا، اور شہر کے دروازے بند کر دو۔ سارے شہر کو حکم سنا دو کہ شہر کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ شہر سے باہر نہ نکلے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔